حیوانوں کے پرانے قصے کہانیاں۔ بھیڑ معصوم اور مفید مواشی۔ بھیڑ کے بارے میں مفید معلومات۔ بہت بولا بالا اور بے حد مفید جانور ہے۔ یہ پالتو جانور بھی ہے اور جنگلوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ انسان نے آج سے تقریباً 12,000 برس پہلے اس کی پرورش شروع کی تھی۔ سبز پتے اور تازہ گھاس بھیڑ کا من بھاتا کھاجا ہے۔ بھیڑ حلال جانور ہے، اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے۔ بھیڑ کی اون سے طرح طرح کے گرم کپڑے بنے جاتے ہیں۔ اس کی کھال دستانے، ٹوپیاں، خیمے وغیرہ بنانے کے کام آتی ہے۔ بھیڑ کی انتڑیوں سے بیڈمنٹن، ٹینس اور اسکواش کے ریکٹوں کی جالیاں تیار ہوتی ہیں۔ بھیڑوں کی دو بڑی اقسام۔ اس وقت دنیا بھر کی بھیڑوں کی مجموعی تعداد 1203 ملین ہے۔ مختلف اقسام کی بھیڑوں کو دو بڑے گروہوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پالتو بھیڑیں۔ تقریباً 12,000 برس پہلے بھیڑیں سب سے پہلے جنوب مغربی ایشیا میں پالنے شروع ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی تقریباً 450 اقسام موجود ہیں۔ نمبر 2، جنگلی بھیڑیں۔ اس وقت دنیا میں جنگلی بھیڑوں کی تقریباً 40 اقسام پائی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھیڑ کا ذکر۔ قرآن حکیم کی چھٹی سورۃ انعام کی آیت نمبر 143 میں بھیڑ کا ذکر ہوا ہے۔ 38ویں آیت سورۃ کی آیات نمبر 23 اور 24 میں بھیڑ کی اس قسم کا ذکر ہوا ہے جسے دمبا کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ انجیل مقدس میں بھی بھیڑ کا ذکر ملتا ہے۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی ثقافت اور ادب میں بھیڑ کے بارے میں مختلف حوالے موجود ہیں۔ غریب کی بھیڑ زبردستی ہتھیانے کا انوکھا مقدمہ۔ قرآن کریم کی 38ویں سورۃ سعد کی آیت نمبر 21 سے 25 میں بھیڑوں کے بارے میں ایک بہت دلچسپ اور سبق آموز کہانی مختصراً درج ہے۔ دیوار پھلانگ کر اندر گھسنے والی دو آدمی۔ حضرت داؤد اپنے وقتوں کے برگزیدہ پیغمبر بھی تھے اور بڑے مشہور فرما رواں بھی۔ ایک دفعہ وہ اپنی رہائش کے بالا خانے میں بیٹھے عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک دو لڑتے جھگڑتے آدمی دربانوں سے اجازت لیے بغیر دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کے اس عجیب و غریب انداز سے حضرت داؤد علیہ السلام کچھ گھبرا سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ سیدھے راستے سے سیدھی طرح آنے کی بجائے انہوں نے دیوار پر چڑھ کر بلا اجازت اندر گھس آنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی۔ دھونس دھکے سے دنبی ہتھیانے کا جھگڑا۔ ان آدمیوں نے بڑے ادب سے کہا، جناب آپ گھبرائیں مت، ہم دونوں ایک دلچسپ مقدمے کی دو مقابل فریق ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ دوسرے نے اس پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دیں۔ پھر ایک یوں بولا، جناب یہ میرا دینی اور قومی بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں جبکہ میرے پاس صرف یہی ایک دمبی ہے۔ اب یہ شخص مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں اپنی یہ ایک دمبی بھی اس کے حوالے کر دوں تاکہ اس کی دمبیوں کا سینکڑا پورا ہو جائے۔ چونکہ یہ بڑا امیر، بااثر اور طاقتور آدمی ہے اور میں ایک غریب اور عاجز انسان ہوں، اس لیے مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کا غیر معقول مطالبہ آسانی سے ٹھکرا سکوں۔ اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ آپ پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی، مہربانی فرما کر ہمارے اس قصے کا فیصلہ سنا دیں۔ حضرت داؤد کی تبلیغ و تلقین کا خوشگوار اثر۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے نہایت ضبط و تحمل اور بہت خوش خلقی سے ان دونوں کے دعوے اور بیانات سنے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ غریب آدمی کا بیان صحیح ہے اور اس پر واقع ظلم ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے دوسرے آدمی کو سمجھایا کہ اس طرح ظلم اور زیادتی مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ ایمان اور انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ امن و انصاف سے زندگی بسر کی جائے۔ آپ کی تلقین سے ظالم امیر نے دھونس دھکے سے غریب آدمی کی بھیڑ ہتھیانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بائبل میں تو اس دلچسپ کہانی کا ذکر نہیں ہے، مگر مسخ شدہ تورات میں اسے بہت بری طرح بگاڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ انوکھی دمبی کہانی کا عظیم سبق۔ اس دلچسپ دمبی کہانی کا بنیادی سبق یہ ہے کہ دولت اور طاقت کے نشہ میں ناتوانوں اور ناداروں پر ظلم و ستم اور دھونس دھکا جمانا انسانی شیوا نہیں۔ آپس میں بھائیوں کی طرح مل جل کر رہنا ہی آئین زندگی ہے اور اسی میں سب کا فائدہ ہے۔ حیوانوں کے پرانے قصے کہانیاں۔ بھیڑ، معصوم اور مفید مواشی۔ بھیڑ کے بارے میں مفید معلومات۔ بہت بولا بالا اور بے حد مفید جانور ہے۔ یہ پالتو جانور بھی ہے اور جنگلوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ انسان نے آج سے تقریباً 12,000 برس پہلے اس کی پرورش شروع کی تھی۔ سبز پتے اور تازہ گھاس بھیڑ کا من بھاتا کھاجا ہے۔ بھیڑ حلال جانور ہے، اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے۔ بھیڑ کی اون سے طرح طرح کے گرم کپڑے بنے جاتے ہیں۔ اس کی کھال دستانے، ٹوپیاں، خیمے وغیرہ بنانے کے کام آتی ہے۔ بھیڑ کی انتڑیوں سے بیڈمنٹن، ٹینس اور اسکواش کے ریکٹوں کی جالیاں تیار ہوتی ہیں۔ بھیڑوں کی دو بڑی اقسام۔ اس وقت دنیا بھر کی بھیڑوں کی مجموعی تعداد 1203 ملین ہے۔ مختلف اقسام کی بھیڑوں کو دو بڑے گروہوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پالتو بھیڑیں۔ تقریباً 12,000 برس پہلے بھیڑیں سب سے پہلے جنوب مغربی ایشیا میں پالنے شروع ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی تقریباً 450 اقسام موجود ہیں۔ نمبر 2، جنگلی بھیڑیں۔ اس وقت دنیا میں جنگلی بھیڑوں کی تقریباً 40 اقسام پائی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھیڑ کا ذکر۔ قرآن حکیم کی 6 سورۃ انعام کی آیت نمبر 143 میں بھیڑ کا ذکر ہوا ہے۔ 38ویں آیت سورۃ کی آیات نمبر 23 اور 24 میں بھیڑ کی اس قسم کا ذکر ہوا ہے جسے دمبا کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ انجیل مقدس میں بھی بھیڑ کا ذکر ملتا ہے۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی ثقافت اور ادب میں بھیڑ کے بارے میں مختلف حوالے موجود ہیں۔ غریب کی بھیڑ زبردستی ہتھیانے کا انوکھا مقدمہ۔ قرآن کریم کی 38ویں سورۃ سعد کی آیت نمبر 21 سے 25 میں بھیڑوں کے بارے میں ایک بہت دلچسپ اور سبق آموز کہانی مختصراً درج ہے۔ دیوار پھلانگ کر اندر گھسنے والی 2 آدمی۔ حضرت داؤد اپنے وقتوں کے برگزیدہ پیغمبر بھی تھے اور بڑے مشہور فرما رواں بھی۔ ایک دفعہ وہ اپنی رہائش کے بالا خانے میں بیٹھے عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک 2 لڑتے جھگڑتے آدمی دربانوں سے اجازت لیے بغیر دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کے اس عجیب و غریب انداز سے حضرت داؤد علیہ السلام کچھ گھبرا سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ سیدھے راستے سے سیدھی طرح آنے کی بجائے انہوں نے دیوار پر چڑھ کر بلا اجازت اندر گھس آنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی۔ دھونس دھکے سے دمبی ہتھیانے کا جھگڑا۔ ان آدمیوں نے بڑے ادب سے کہا، جناب آپ گھبرائیں مت، ہم
دونوں ایک دلچسپ مقدمے کی دو مقابل فریق ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ دوسرے نے اس پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دیں۔ پھر ایک یوں بولا، جناب، یہ میرا دینی اور قومی بھائی ہے۔ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں جبکہ میرے پاس صرف یہی ایک دمبی ہے۔ اب یہ شخص مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں اپنی یہ ایک دمبی بھی اس کے حوالے کر دوں تاکہ اس کی دمبیوں کا سینکڑا پورا ہو جائے۔ چونکہ یہ بڑا امیر، بااثر اور طاقتور آدمی ہے اور میں ایک غریب اور عاجز انسان ہوں، اس لیے مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کا غیر معقول مطالبہ آسانی سے ٹھکرا سکوں۔ اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ آپ پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی، مہربانی فرما کر ہمارے اس قصے کا فیصلہ سنا دیں۔ حضرت داؤد کی تبلیغ و تلقین کا خوشگوار اثر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نہایت ضبط و تحمل اور بہت خوش خلقی سے ان دونوں کے دعوے اور بیانات سنے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ غریب آدمی کا بیان صحیح ہے اور اس پر واقع ظلم ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے دوسرے آدمی کو سمجھایا کہ اس طرح ظلم اور زیادتی مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ ایمان اور انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ امن و انصاف سے زندگی بسر کی جائے۔ آپ کی تلقین سے ظالم امیر نے دھونس دھکے سے غریب آدمی کی بھیڑ ہتھیانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بائبل میں تو اس دلچسپ کہانی کا ذکر نہیں ہے، مگر مسخ شدہ تورات میں اسے بہت بری طرح بگاڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ انوکھی دمبی کہانی کا عظیم سبق۔ اس دلچسپ دمبی کہانی کا بنیادی سبق یہ ہے کہ دولت اور طاقت کے نشہ میں ناتوانوں اور ناداروں پر ظلم و ستم اور دھونس دھکا جمانا انسانی شیوا نہیں۔ آپس میں بھائیوں کی طرح مل جل کر رہنا ہی آئین زندگی ہے اور اسی میں سب کا فائدہ ہے۔